اس کے ساتھ ایک اور وجہ بھی ہے، اور وجہ یہ ہے کہ ہمارے علماء، صوفیاء اور ہمارے اولیاء یہ بھی ان مسلمان حکمرانوں کے ساتھ ہیں اور ان فاتحین کے ساتھ ہیں، یا ان کی آرمی میں باقاعدہ طور پر شامل ہیں، ان کی رہنمائی کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے۔ ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ آپ کے سوال کے جو کہ دو حصے بنتے ہیں میرے حساب سے، کہ کیا واقعی صوفیاء نے، اولیاء نے یہاں اسلام پھیلانے کا کردار ادا کیا ہے؟ ایک تو اس کا یہ پہلو۔ اور حجاج ابن یوسف کا خالہ زاد بھائی تھا یہ محمد بن قاسم، جسے فاتح سندھ کہتے ہیں۔ جی میں سندھ میں بھی کہہ چکا ہوں، یہ نہیں کہ میں پنجاب میں بول رہا ہوں تو مجھے کچھ پریشانی نہیں ہوگی، اور ہم تو یہاں مجلس پڑھ رہے ہیں، وہاں والے شاید جلدی سن رہے ہوں گے، یہ کوئی گھبراہٹ نہیں ہے، وہاں بھی کہہ چکے ہیں۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی نے سندھ میں اسلام پہنچایا، محمد بن قاسم تو انہیں مارنے آیا تھا، اور ٹھٹے میں محمد بن قاسم نے انہیں شہید کیا، ٹھٹے سے ان کی لاشاں لا کے۔ لیکن یہاں پر ایک مسکنسیپشن یہ سامنے آتی ہے کہ کچھ لوگ یہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ محمد بن قاسم جو یہاں پر آئے ہیں سندھ میں، وہ بیسیکلی عبداللہ شاہ غازی کو جو ہے وہ قتل کرنے کے ارادے سے آئے ہیں، جو کہ بہت بڑے جو ہے وہ بزرگ ہیں۔ تو میں یہ کلیئرٹی چاہتا ہوں، اور اس کی جو تاریخ ہے وہ ہمیں چچ نامے کے اندر جو ہے وہ ملتی ہے۔ دیکھیں یہ بنیادی بات ہے، اور یہ ایک بہت بڑا مغالطہ ہے جو پیدا کی۔ 712 عیسوی میں محمد بن قاسم سندھ میں تشریف لاتے ہیں، اور 3 سال کے بعد 715 عیسوی میں وہ واپس چلے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تو پیدائش ہی 720 عیسوی میں ہوتی ہے، یعنی محمد بن قاسم کے جانے اور انتقال کرنے کے 5 سال بعد حضرت عبداللہ شاہ غازی جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بھی پیدا ہی نہیں ہوئے اور ان کو قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ کیا بات عزیز الرحمان صاحب کہ آپ نے اس کویسچن کو، جس کے اندر اتنی زیادہ مسکنسیپشن تھی کہ ایک مکاتب فکر اس کو بار بار ہائی لائٹ کر رہے ہیں، اور ہمارے مسلم جو حکمران ہیں اس کے والے سے غلط انٹرپریٹیشن جو ہے ہمارے سماج کے اندر زور و شوروں سے جاری ہے۔ آپ نے اس چیز کو واضح کر دیا ہے کہ عبداللہ شاہ غازی جو ہے وہ 720 عیسوی میں پیدا ہو رہے ہیں، لیکن محمد بن قاسم جو ہیں وہ 715 عیسوی میں اس دنیا سے جو ہے وہ چلے جاتے ہیں۔ تو یہ تو آپ نے جو ہے نا وہ سوال بھی آسان کر دیا ویورز کو سمجھنے کے لیے۔ اچھا سر، یہاں پہ ایک کویسچن جو ہے نا میں اور بھی آپ سے ہائی لائٹ کروں گا کہ سر یہ جو ہندوستان کی سب سے جو پرانی تاریخ کا جو سورس ہے، جس کو چچ نامہ کہا جاتا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ کتنی ریئلسٹک ہے اور کتنی حقانیت ہے کہ یہ جو تاریخ لکھی گئی ہے یہ بالکل درست لکھی گئی ہے، کیونکہ چچ نامہ جو ہے وہ 1216 میں لکھا گیا ہے، اور یہ جو واقعہ ہوا ہے محمد بن قاسم کا یہ تو 715 عیسوی میں جو ہے نا وہ انتقال کر جاتے ہیں۔ تو اس چیز کو بھی ہائی لائٹ کریں آپ سے۔ اصل میں دیکھیں، تاریخ ایک فن ہے، ایک شعبہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو آج کیا ہوتا ہے، یا اس سے پہلے دور میں کیا تھا کہ لکھاری، ایک لکھاری ہے، وہ ایک چیز لکھ رہا ہے، وہ اپنے آپ کو بہت بڑا لکھاری سمجھنے لگ جاتا ہے۔ وہ نہیں جانتا کہ میں جو واقعہ لکھ رہا ہوں اس کا کوئی تعلق بھی ہے ریئل کے اندر، اس کی کوئی حقیقت بھی ہے، وہ نہیں جانتا۔ کیوں؟ اس کا ذہن سیاسی نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں جتنی بھی تاریخ لکھی گئی وہ سیاسی پوائنٹ آف ویو سے نہیں لکھی گئی، بلکہ وہ عقیدت کے پوائنٹ آف ویو سے لکھی گئی۔ ٹھیک ہے، عقیدت ہے کسی کے ساتھ تو لہٰذا ان کی خامیاں بھی سائڈ پر ہو جاتی ہیں، اور جس کے ساتھ آپ کو مسئلہ ہے تو پھر آپ اس کی جو نا خوبیوں کو بھی سائڈ پہ کر کے اور اس کی جو خامیاں ہوتی ہیں اس کو ہائی لائٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ بات تو غلط ہے۔ تو لکھاری ہونا ایک اور چیز ہے، اور اس لکھاری کا سیاسی نظریہ وہ ایک اور چیز ہے۔ اس کے تحت جب آپ کام کریں گے تو آپ پھر جو تاریخ لکھیں گے وہ بالکل صحیح ہوگی، ورنہ آپ تو واقعات کی صورت میں تاریخ لکھ رہے ہیں۔ صحیح۔ ہمارے ہاں تاریخ لکھنے کا جو معیار ہے وہ شخصیت پرستی میں ہے۔ ایک بادشاہ تھا جی، اس نے بڑے اچھے کام کیے، چونکہ وہ خود اچھا تھا لہذا اس کے کام بھی اچھے ہو گئے، اور اگر اس نے اچھے کام کیے ہیں لیکن اس کے اندر کچھ برائیاں تھیں تو ان برائیوں کو ہائی لائٹ کر کے اس کی ساری 50 سال کے دور کو ضائع کر دیا جاتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے۔ تو یہ عقیدت کی بنیاد پر تاریخ لکھی گئی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہماری ہندوستان کی جتنی بھی تاریخ ہے اس کو انگریز نے جو ہے نا غلط ملت کر دی ہے۔ صحیح۔ ہماری اس تاریخ کو جو اچھی تھی، بہترین تھی، اس کو انگریز جو ہے نا وہ اپنے ملک لے گیا، اور وہاں سے پھر اس کے ترجمے کر کے اس کو ہمارے ملک میں بھیج دیا۔ اب ہمارے پاس جتنی بھی تاریخ ہے وہ اس انگریز کے کیے ہوئے ترجمے کا ترجمہ ہے۔ صحیح۔ تو انگریز کو اگر آپ مسلمانوں کا دشمن قرار دیں، ٹھیک ہے،
تو دشمن نے کیا ہماری اچھائیاں لکھنی ہے؟ بالکل نہیں. اس نے تو ہماری تاریخ میں اسی طرح کے مغالطے پیدا کرنے ہیں. وہ مغالطے پیدا کرتا چلا جاتا ہے اور جو ہمارا رائٹر ہے وہ اس کے ترجمے کو اپنے اردو ترجمے کے ساتھ سماج کے اندر پھینک دیتا ہے. ہم اس کو تاریخ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی مسکنسیپشن ہے. جی بالکل.